اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادا توجہ. ہماری گفتگو مطہرات میں تھی، یا یوں کہیں کہ ہماری گفتگو طہور میں تھی. طہور کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ جو چیز طاہر فی نفسہ ہی مطہر لغیرہ، خود کیا ہو، پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. پھر مصنف صاحب نے فرمایا کہ طہور سے مراد جو ہے وہ الماء و تراب. ٹھیک ہے، ایک کیا ہے پانی اور دوسرا کیا ہے مٹی. پھر کل یہ فرمایا کہ پانی تو حدث اور خبث سے پاک کرتا ہے. آج یہ فرما رہے ہیں کہ خود پانی بھی نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں پانی کی دو قسمیں فی الحال آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک قلیل ہے ایک کثیر ہے. قلیل میں تو جیسے ہی نجاست گرے گی وہ نجس ہو جائے گا، لیکن کثیر بے معنی کر، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی نجاست گرے گی تو جب تک اس پانی کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک وہ نجس نہیں ہوگا. اب فرض کرتے ہیں کہ پانی نجس ہو گیا، اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ فرما رہے ہیں جی ہاں. اس کے وہ نجاست والا اثر زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے تو وہ پانی پاک ہو جائے گا. اچھا، خود بخود ختم ہو جائے یا علاج کے ذریعے ختم ہو؟ فرماتے ہیں وہ ختم ہو جائے. اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اور لا کا قرن، یا یہ ہے کہ یہ نجس پانی ایک پاک قر کے ساتھ ملاقات کرے. ملاقات کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں. قر اس کے اوپر آ کے گرے، یہ قر کے اوپر گرا دیں، یا قر کی اور اس نجس پانی کی سطح مساوی ہو، بیچ میں آپ رکاوٹ ہٹا دیں. ملاقات کے بعد پھر مثلا کسی ڈنڈے کسی چمچ کے ساتھ اس کو ہلائیں یا نہ ہلائیں، ٹھیک ہے، آپس میں مکس کریں نہ کریں، بل یہ سب پوزیشنیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. مصنف کی عبارت سے تو بظاہر یہ لگتا ہے ملاقات ہو، جیسے بھی ہو، چاہے قر اونچائی پر ہو چاہے قر نیچے ہو، یہ اونچائی پر ہو، چاہے اس کو مکس کیا جائے چاہے اس کو مکس نہ کیا جائے. لیکن اس میں پھر علماء کے کچھ اقوال اور کچھ اختلافات سامنے آئیں گے، وہ عبارت میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنْجُسُ الْمَاءُ، نجس ہو جائے گا پانی. یہاں سے پڑھنا ہے جناب مشاہد. نجس ہو جائے گا پانی مطلقاً، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، بتغیر بالنجاست، اگر وہ پانی تبدیل ہو جائے نجاست کے پڑنے سے. کس چیز میں تبدیلی آئے؟ کیسی تبدیلی آئے؟ فی احد اوصاف الثلاثۃ، پانی کے تین وصفوں میں سے کسی ایک میں. اگر تینوں ہو گئی وہ تو 100% نجس ہے. تینوں میں سے کوئی ایک بھی تبدیلی آ جائے تو نجس ہے. وہ تین کون سی چیزیں ہیں؟ اللون، اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، والطعم، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، والریح، یا اس کی بو جو ہے کیا وہ تبدیل ہو جائے. دون غیرہا من الاوصاف، لیکن اگر تین کے علاوہ کوئی اور اس کی صفت میں تبدیلی آ جائے تو کہتے پھر وہ نجس نہیں ہوگا. اور کون سی تبدیلی آئے گی؟ مثلا پہلے پانی پتلا تھا اب گاڑھا ہو گیا، پانی گھاٹو تھی وجہ تو وہ نجس نہ تھی. دو وَاعْتَرَضَ، مصنف صاحب نے فرمایا کہ اگر پانی نجاست کے گرنے سے تبدیل ہو جائے، یہ نجاست کا گرنے کا لفظ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ اگر نجاست اس میں نہیں گرتی، ایک متنجس چیز گرتی ہے. متنجس کسے کہتے ہیں؟ جو پاک تھی پھر کسی نجاست کے گرنے سے وہ نجس ہو گئی. مثلا پانی کا گلاس پاک تھا، اس میں کوئی نجاست گری
اب یہ گلاس ہم نے پھر کر میں ڈالا تو کر کا رنگ تبدیل ہو گیا، اب اس میں کر کا نجس ہونا مشکل ہے، کیونکہ کر میں ڈائریکٹ تو نجاست نہیں پڑی ہے بلکہ متنجس چیز پڑی ہے۔ وہ اعتراض مصنف صاحب نے اعتراض کیا ہے، خود کو بچایا ہے کس سے؟ بتغیر ہی، کہ جب پانی تبدیل ہو جائے نجاست کے ذریعے، اما لو تغیر الماء، تغیر میں ہوا کہ ضمیر مستتر جو پلٹ رہی ہے پانی کی طرف، بالمتنجس سے خاصتاً، بھائی متنجس کی وجہ سے وہ تبدیل ہوا ہے۔ مثلا آپ نے جام شیرین کا شربت بنایا، وہ نجس ہو گیا، اور وہ شربت کا گلاس آپ نے پانی میں پھینکا تو پانی کا رنگ جو ہے لال ہو گیا، وہ نجاست کی وجہ سے لال نہیں ہوا، شربت کی وجہ سے لال ہو، یہ نجس نہیں ہوگا۔ فإنه بتحقیق یہ پانی لا ينجس بذلك، اس تبدیلی کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا۔ کما لو تغیر، جیسے پانی میں تبدیل آ جائے، کس پانی میں؟ طعمہ، اس کے ذائقے میں تبدیلی آ جائے، بالدب سے، کسی چیز کے جوس ڈالنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دبس یعنی جوس، کون سا جوس؟ المتنجس، جو نجس ہو چکا ہے، من غیر ان تؤثر، بغیر اس کے کہ اثر کرے، نجاست المتنجس فی الماء، اس متنجس کی نجاست نے پانی میں اثر نہیں کیا۔ بھائی میرے، جوس کے ڈبے میں جو ایک قطرہ خون کا گرا، اس ایک قطرے خون نے اس کثیر پانی کو تبدیل نہیں کیا، اس جوس نے تبدیل کیا ہے۔ والمعتبر من التغیر، فرماتے آپ نے کہا کہ پانی میں تبدیلی آ جائے، تبدیلی کی دو قسم ہوتی ہیں نسیم صاحب، ایک حصی، ایک غیر حصی۔ حصی وہ ہوتی ہے جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے، ہر سونگھنے والے کو نظر آتی ہے، ہر پینے والے کو نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے۔ ایک غیر حصی ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ کسی لیبارٹری میں جا کے چیک کرائیں گے تو کہیں گے اس میں فلاں چیز کا اثر ہے، لیکن دیکھنے میں، پینے میں، یہ وہ کوئی اس میں اثر نہیں ہے۔ تو فرماتے یہاں پر مراد حصی ہے، لت تقدیری، تقدیری یعنی فرضی، فرضی مراد نہیں ہے کہ اگر میں یہاں کیمرہ لگاتا تو یہ ایسے مجھے دیکھنے میں آتا، الکوا ویطہر، اور یہ پانی پاک ہو جائے گا، بزوال تغیر، جیسے ہی اس کی تبدیلی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ ولو بنفس ہی او بعلاج، بھائی خود بخود تبدیلی ختم ہو گئی تو بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک، یا علاج، آپ نے اس میں کوئی اپنا جو ہے کیا ہے کرتب دکھایا، اس میں کوئی پانی ڈالا ہے، اس میں اوپر سے کوئی بارش آ کے پڑی ہے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ ان کان الماء جاریا، البتہ ایک شرط ہے کہ یہ جو نجس پانی ہے اگر وہ کیا ہو؟ جاری ہو۔ جاری پانی کسے کہتے ہیں سلطان شاہ صاحب؟ وہو النابع من الارض، یہ وہ پانی ہے جو زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے، ادا دیکھو زمین میں نکل دو، جرم نکل دو، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں زیادہ ہو، تھوڑا ہو، چشمے کی صورت میں ہو، لیکن غیر البئر، یہ کنویں کا حکم نہیں ہے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق کنویں کے حکم الگ سے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدروس، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں معتبر سمجھا ہے، فی ہے اس جاری پانی میں، کیا معتبر سمجھے؟ دوام نبعہ، کہ یہ ہمیشہ زمین سے پانی نکلتا رہے، وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَةُ، اور قرار دیا ہے اس جاری پانی کو علامہ نے، وَجَمَاعَةٌ، اور ایک جماعت کہ غیر الجاری، کہا نہیں جیسے غیر جاری نجس ہو جاتا ہے ایسے یہ بھی نجس ہو جائے گا۔ کس بات میں؟ فی انفعال ہی، انفعال یعنی یہ پانی اثر قبول کر لیتا ہے، اثر قبول کرتا ہے کا مطلب نجس ہو جاتا ہے، ہاں، بے مجرد الملاقات، جیسے ہی اس میں نجاست گرے گی، ٹھیک، البتہ ما قلت، یا وہ قلیل ہو، اگر کر یا کر سے زیادہ ہے پھر اس پر کر والے احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر کر سے کم ہے تو جیسے ہی نجاست گرے گی وہ نجس ہو جائے گا۔ وہ دلیل نقلی یعضدہ، اور دلیل نقلی بھی علامہ کے قول کی کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ وعدم طہرہ بزوال تغیر مطلقاً، گویا کہ علامہ والوں کا ہی نظریہ ہے کہ بھائی یہ پانی پاک نہیں ہوگا
جیسے ہی یہ تبدیلی ختم ہو گئی مطلقاً بنفس ہی ختم ہو یا علاج کے ذریعے، بل بما نبہ علیہ، بلکہ بھائی میرے یہ پانی اس وقت پاک ہوگا جب وہ بات سامنے آئے جس کی طرف مصنف نے ہمیں متوجہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اولا کا قرآن، قر کے ساتھ ملاقات کے ذریعے اگر یہ اثر ختم ہو تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن اگر قر کے علاوہ آپ اس میں 10 لوٹے ڈالیں پھر 10 لوٹے ڈالیں پھر ایسے اگر تبدیلی ختم بھی ہو جائے پھر بھی ہم اس کو پاک نہیں مانیں گے. جی، کیونکہ اگر کثیر ہو گیا پھر تو اس کا حکم ہی الگ ہے. والمراد ان غیر الجاری، کہتے ہیں مراد ہماری یہ ہے کہ اگر پانی غیر جاری ہوگا لابد فی الطہر ہی، اس کے پاک ہونے میں شرط ہے مع زوال تغیر، ایک تو تغیر ختم ہو اور من ملاقات قرآن، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قر کے ساتھ ملاقات کرے، لیکن ہر قر نہیں، طاہرن وہ قر بھی پاک ہو، نجس قر کے ساتھ ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعد زوال تغیر، البتہ وہ قر کے ساتھ بھی اس وقت ملاقات کرے جب تغیر پہلے ہی ختم ہو چکا، ملاقات کے بعد تغیر ختم ہو کام کا نہیں ہے. او ماہو، یا چلے ساتھ ساتھ جیسے ہی قر کے ملاقات کرتے گئے اس کا تغیر ختم ہو گیا تو بھی پاک ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ اطلاق العبارت، ٹھیک ہے، قد يتناول ما ليس بمراد. بھائی میرے کہتے ہیں مصنف کی عبارت میں ذرا گڑبڑ ہے. مصنف نے کیا فرمایا؟ او لا کا قرآن، یہ نجس پانی قر کے ساتھ ملاقات کرے تو پاک ہو جائے گا، چاہے تغیر ساتھ میں ختم ہو، تغیر ملاقات کے بعد ختم ہو، تغیر ملاقات سے پہلے ختم ہو، تینوں صورتوں کو شامل ہے. حالانکہ تینوں صورتیں مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ یا ملاقات سے پہلے تغیر ختم ہو یا ملاقات کے ساتھ ختم ہو. ملاقات کے بعد اگر ختم ہوگا تو وہ پاک نہیں ہوگا. ما لیس بمراد وطہرہ مع زوال تغیر، وہ یہ ہے کہ پانی پاک ہو جائے گا جب تغیر ختم ہو. وہ ملاقات ہی القر، اور وہ پانی ملاقات کرے قر کے، کیف اتفق، جیسے بھی ہو، ایسا نہیں ہے بھائی، خاص طریقے سے ملاقات مراد ہے. وَقَذَا الْجَارِي، قضا یعنی غیر جاری کی طرح جاری بھی ہے، علی القول الآخر، علامہ والے قول کے مطابق. وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ وَكَانَ الْبَاقِي قُرًا. بھائی ایک بڑا حوض بنا ہوا ہے، اس کا ایک کونا نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، 3 کونے تبدیل نہیں ہوئے. اب کہتے ہیں یہ جو تبدیل ہو گیا اس کو چھوڑیں، باقی اس طرف والا اگر قر کے مقدار جتنا ہے وہ پاک بھی رہے گا، اور اس کو اگر اس نجس کے ساتھ آپ مکس کریں گے اور اس کی جو ہے کیا ہے اثر ختم ہو جائے تو یہ بھی پاک ہو جائے گا. یعنی ایک ہی حوض میں اگر ایک حصہ نجس ہو تو ضروری نہیں پورا حوض نجس ہو جائے. ہم باقی پانی کو دیکھیں گے کہ قر جتنا ہے یا قر سے کم ہے، اگر قر سے کم ہے تو نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر قر سے زیادہ ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا، یا قر ہے تو بھی نجس نہیں ہوگا. وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ، اگر پانی کا کچھ حصہ نجس ہو تبدیل ہو جائے، وَكَانَ الْبَاقِي قُرًا، باقی جو دوسرا پانی بچتا ہے وہ کیا ہو، قر ہو، طَهُرَ الْمُتَغَيِّرُ، تو پاک ہو جائے گا وہ تبدیل شدہ پانی، بِزَوَالِ تَغَيُّرْ، جیسے اس کا تغیر ختم، ایضاً یعنی دوسرے پانی کی طرح جو باقی رہا ہوا ہے، یا کل جاری، جیسے جاری پانی پاک ہوتا ہے عند المصنف، مصنف کے نزدیک. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ، کہتے ہیں ممکن ہے کہ بھائی ہم اس جو ہے بعض متغیر اور بعض غیر متغیر کو داخل کریں کس میں، لا کا قرآن، قر کے ساتھ ملاقات میں. ہم نے اوپر کہا نا کہ اگر نجس پانی قر کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ پاک ہو جائے گا، تو یہ جو حوض کا کچھ حصہ تبدیل ہو چکا اور کچھ حصہ تو پاک ہے، تو یہ لا کا قرآن میں خود بخود داخل ہو جائے گا، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ، ممکن ہے کہ اس آخری حصے کو ہم داخل کریں. آخری حصہ کون سا؟ جب کچھ حصہ جو ہے تبدیل ہو چکا ہے اور کچھ حصہ تبدیل نہیں ہوا، یہ داخل ہو فی قولہ، مصنف کے اس قول میں، لا کا قرآن. کیوں؟ لصدق ملاقات المتغیر للباقی، اس لیے کہ صدق کرتا ہے کہ بھائی وہ جو متغیر پانی ہے اس نے بھی ملاقات تو کر لی نا باقی پاک پانی کے ساتھ، تو اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صلی اللہ علیہ محمد.